اسی طرح سے جو چولستان میں ہے اس دیکھیں دنیا کے صحراؤں میں اگنے والی بہت سی چیزیں ہیں جن میں خاص طور پہ کھجور بھی ہے. اب اس کو وہاں پہ اگر کھجور کی کاشت کی جائے, کھجور اگائی جائے اور بہت زیادہ کی جائے تو دنیا میں اتنی ڈیٹس پاکستان سے ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں. سندھ میں تو پہلے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ بھی کام کیا جا سکتا ہے. اب جو وہاں پہ آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, جو لوگ پیسے دے کے وہ زمین لیز پہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی لیں, لیکن اس میں سے آپ ایک کوٹا رکھیں بڑا, کم از کم 50% کا ان بے زمین کسانوں کے لیے جو 2 نسلوں سے 3 نسلوں سے, ہمارے پٹواری میں سارا ریکارڈ مل جاتا ہے, جو کاشتکاری کرتے چلے آ رہے ہیں, انہیں کہا یہ لیں آپ سنبھالیں, اتنے عرصے کے بعد آپ پہ اتنا ٹیکس ہوگا, آپ دے دیجیے گا, یہ لیز ہم آپ کو 30 سال کے لیے کر رہے ہیں, 40 سال کے لیے کر رہے ہیں, 50 سال کے لیے کر رہے ہیں. وہ کسان وہاں پہ جا کے زمین کو سونا بنا دیں گے, اس لیے کہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہوگا. تو اسکیم بہت اچھی ہے, چیزیں اور بھی بہت سی کرنے والی ہیں. پھر بات اگر اس کے میں سارے اس کے ٹیکنیکلی آ جائیں اس چیز پہ کہ اس کی جینیٹک انجینئرنگ کیسے ہوتی ہے, دوسری چیزیں کیسے کہتے ہیں, بیج کو کراس کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کراس سے کیا رزلٹ لیا جا سکتا ہے, اور ہم ہائیبریڈ تک کیسے جا سکتے ہیں, وہ ایک بڑا لمبا سبجیکٹ بن جائے گا. تو سب سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, سماجی یکجہتی تحریک میں آپ نے ایک انیشیٹو لیا. اس کو رورل اکنامکس میں بھی چونکہ میری اسٹڈی ہے, اور ان چیزوں پہ بھی اگر ہم کسی وقت بحث کریں تو اس کو کس طرح سے گرو کر کے جو پاکستان کا جو بیسک گروتھ ریٹ ہے اس کو کیسے اپ کیا جا سکتا ہے. اور فوڈ سیکیورٹی ہم پورے جو خطہ ہے, جو سینٹرل ایشیا کو سے لے کے ہم مڈل ایسٹ تک, ہمارے پاس اتنی گروئنگ ہے کہ ہم سب کو فوڈ سیکورٹی دے سکتے ہیں. ہماری فوڈ سیکورٹی ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی, اسے آگے بڑھانے کی, اور اسے ان لائن کرنے کی, اور اسے سائنٹیفک ایگریکلچر بنا کر آگے لے کر جا کے اس پہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور یہ جو کام ہو رہا ہے ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ.